کرسمس کی خوشی ادھوری ہے اگر اس کے پیچھے صلیب چھپی ہوئی نظر نہ آئے۔ لکڑی کی چرنی کل لکڑی کی صلیب میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ سو چرواہے کیوں تھے؟ تاکہ وہ اس کا پروف ہو۔ لکھا ہے جب وہ گئے اور انہوں نے ان کو دیکھا تو پھر انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ لیکن جب وہ مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر کے اندر چلے گئے، دل کے اندر ایک عجیب سا کام ہوا ہے۔ وہ مجبور ہو گئے اپنے گھٹنے ٹیکنے میں، ان کے اندر خدا کے روح نے کام کیا ہے۔ اوہ چرنی نو باہروں سجان آلیو، میری درخواست ہے آج چرنی دے اندر چاتی مارو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو دولت، مال و متاع، اچھیاں جاب، سیلریز، بزنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنسوؤں کی ضرورت ہے جو خدا کی حضوری میں بہہ جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان چرواہوں نے بعد میں جا کر کتنی انجیل سنائی ہے، ان کو وہ بھید پورا ملا بھی ہے یا نہیں ملا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ ان کی زندگیوں کے لیے کافی ہو گیا ہوگا۔ پرویلیج ہے آپ مسیحی ہیں، آپ کو بہت دور سے گھیر کر آپ کو خدا کی حضوری میں نہیں لانا پڑا، لیکن خدا کے حضور میں رہ کر اگر آپ خالی رہ گئے تو اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو کرسمس فقط جشن نہیں ہے، کرسمس شکر گزاری کا نام ہے۔ کرسمس خدا کا اپنی کمزور ترین حالت میں آ جانا ہے۔ اسی لیے یوحنا 3:16 کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنی پوری رسپانسبلٹیز پے کی ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کائنوسس، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیب بھی موت گواہ رکھے۔ یقین کریں جس کرسمس کو آپ منا رہے ہیں اس کرسمس کا وہ ننھا بچہ اب باپ کے دہنے ذبح کیے ہوئے برے کے طور پر موجود ہے، اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر ہمیں لینے آ رہا ہے۔ جملہ بولنے جا رہا ہوں، اپنے پاس رکھیے گا۔ عبادت میں لیٹ ہو گئے ہیں، مسیح کی آمد میں لیٹ نہ ہو جائیے گا، کیونکہ پھر چانس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، مستعد رہنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا وہ گھڑی چور کی مانند ہوگی، کوئی اس وقت کے تعلق سے نہیں جانتا۔ پتہ نہیں 2026 سے پہلے یسوع آ جائے یا 2050 بھی آپ دیکھ رہے ہوں، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں اتنا ہی تیار رہنا ہے کہ جیسے اگلے لمحے میں یسوع مسیح آ رہے ہیں، اگلے لمحے کے لیے فکر کرنی ہے کہ اس لمحے میں میں ایمان میں مضبوط نظر آؤں۔ اگر اس وقت، ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کتنی کنواریاں راست باز تھیں؟ 10، ان یاد ہو گیا تھا۔ کتنی کنواریاں راست باز تھیں، پاک تھیں، تیار تھیں؟ 10 تیار تھیں، مشلیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن عقل مند ان میں 5 تھیں، کلام میں لکھا ہے۔ تو آپ کی تیاری بھی بعض اوقات بے وقوفی ہوتی ہے،
افیکٹ تھوڑا سا کم کر دیں. ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کو تیار سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا عقل مندوں کی مانند ہمارے پاس تیاری مکمل ہے کہ اگر ابھی آئے تو میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو انکریج کرنا ہے. آمین. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور چند ایک امپورٹنٹ باتیں ہم وقت رہتے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. آپ نے تاخیر کی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وقت پر چرچ سے رخصت کریں، کیونکہ چرچ سے زیادہ بھی امپورٹنٹ کام ہے آپ کے لیے جو آج آپ کو کرنے ہیں، ہے نا جی؟ اچھا، کرسمس. رات کو ایک بڑا زبردست سرمن ہم نے سنا چرواہوں کے تعلق سے. آج اس کی ایک اور تھوڑا سا ہم اس کو بڑھا کر دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم چرواہوں تک پہنچیں، دو تین اور چیزیں جو میں کرسمس کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جسے آپ جشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس دن کو آپ منانے کے لیے، رات کو پتہ چلا جی کہ کچھ لوگ بازار گئے ہوئے ہیں، بازار کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، مارکیٹ چلے گئے. یہ ایک آدھ نہیں، یہ 2-4 فیملیز کا پتہ چلا کہ کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ بازار ہے. خیر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کرتا، کیونکہ ہم ایک عید منانے کے لیے، ہم ایک جشن منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. لیکن یہ جشن اصل میں ہے کیا؟ تو یہ جشن میرے لیے، کرسمس کا مطلب ہے خدا کا اپنی کمزور ترین حالت میں آ جانا. میں دوبارہ بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. وہ ذات، میرے ساتھ ایک ریفرنس اگر آپ دیکھ پائیں، عبرانیوں 1 باب اور اس کی 3 آیت. عبرانیوں کا خط 1 باب 3 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو. 1 باب 3 آیت، یسوع خدا باپ کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. یہ اس بچے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جو چرنی کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کے لیے آپ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کوئی بتائے گا اس آیت میں ابھی ہم نے کیا بولا ہے؟ خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش. اور آگے وہ کہتا ہے، تیسری جو خوبی اس نے بولی ہے اس میں، پاکرو جو ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ یہ ہے جو اپنی سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. میں کچھ وزنی لفظ بولنے جا رہا ہوں، اس کو پلیز میرے ساتھ رہیے گا اور سیکھیے گا. جس کو میں کہہ رہا ہوں، خدا اپنی کمزور ترین حالت میں آ گیا. وہ جو جس کے اندر یہ ساری کہکشائیں سما جاتی ہیں، وہ جو اس پوری کائنات کو جنم دیتا ہے، جو اس کو شکل دیتا ہے، اور جو اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے، جو خدا کی ذات کا نقش اور خدا کا پرتاؤ ہے، جس کے کلام سے، جس کے بولنے سے، جس کے ہونے سے یہ سب کچھ ہے، آج وہ ایک گود کے اندر، ایک چرنی کے اندر سما گیا ہے. یہ میں اگر آپ تک اس کی سیریس، اس کے سینسٹیویٹی پہنچا پاؤں، پاک روح وہ لفظ بخش دے. تو میرے لیے یہ جشن سے زیادہ شکر گزاری بن جاتا ہے.
تو شکر گزاری کبھی بھی بن ٹھن کے اور بڑی اپنی تیاریوں کے ساتھ نہیں ہوتی. شکر گزاری ہوتی ہے ہمبل ہارٹڈ، فروتن دلوں کے ساتھ. چرواہے پارلر نہیں گئے، فرشتے نے پیغام دیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا اوکے زبردست ابھی تو پارلر کھلا ہوگا ہم ذرا مارکیٹ سے ہو آئے. نہیں، انہوں نے کہا آؤ چلیں. چھٹیاں پیڑاں ٹر گئے تھے اور جا کر اس کو سجدہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عجوبہ ہوا ہے، یہ جو معجزہ ہوا ہے جس کو کہا گیا ہے، ابھی میں اس کے تعلق سے بتاؤں گا آپ کو، اور جو خدا آج زمین پر اتر آیا ہے یہ کیا ہے. آؤ دیکھیں. شاید ان کو پوری سمجھ نہیں آئی میری طرح. زندگی کے اتنے سالوں کے بعد، خدمت کے اتنے لمبے عرصہ کے بعد بھی مجھے یہ مکاشفہ پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کمال کر دیا خدا نے. عزیزو، خدا کا انسان بننا، دیکھیں اس نے ایک بچے کی مانند آنا گوارا کیا. ادروائز وہ کسی جوان بادشاہ کی مانند بھی آ سکتا تھا، لیکن وہ ایک نوزادہ بچے کی مانند اس کا انتخاب رہا. اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ کرسمس کی رات، اگر مجھے آنسر کیجئے گا، اگر مقدسہ مریم اس بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو اس بچے کا کیا حال ہونے والا ہے؟ بتائیے. آپ کہیں گے کہ وہ یسوع مسیح ہے، اس کو کچھ بھی نہ ملے، وہ سردی کے اندر پڑا رہے، بغیر کپڑوں کے پڑا رہے، کوئی اس کو کچھ نہ دے، وہ پھر بھی سروائیو کر جائے گا کیونکہ وہ خدا ہے. فلپیوں 2 باب میں سے میں نے آپ کو سکھایا تھا، اس نے اس کو برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں جانا. یہی تو بات ہے. اس نے اپنے آپ کو، الوہیت ہے لیکن الوہیت کا اختیار اور اس کی اتھارٹیز کو اس نے اپنے اندر نہیں رکھا. وہ ایک نو مولود بچے کے طور پر آیا. اسی لیے تو فرشتہ نے کہا مقدس یوسف کو کہ مریم اور اس بچے کو لے کر مصر کو چلا جا. اگر وہ مصر کو نہیں لے کر جاتے تو یسوع مسیح یقیناً ہیرودیس کے ہاتھوں میں ہی قتل ہو جاتے، نجات کا پلان ختم ہو جاتا. کون قتل ہو جاتے؟ کس بچے کو ختم کیا جاتا؟ جس کی بابت کہا جا رہا ہے وہ خدا کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش اور اپنی قدرت کے کلام سے ان سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. قتل ہو جاتا. سوچ کر آنسر کریں. اس چرنی میں پڑے ہوئے بچے کو اگر کپڑے میں نہ لپیٹا ہو اور اس کی ماں اس کو دودھ نہ دے، کیا وہ سروائیو کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نہیں کرتا. اگر مقدس یوسف اور مقدسہ مریم ان کو اس طرح سے اس کی نرشمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، نشو و نما نہیں کرتے، وہ بچہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا. یہ کمال ہے کہ خدا جو خالق ہے، میں پھر بول رہا ہوں، خدا جو کریٹر ہے، جو چیزوں کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہے، اس نے مخلوق کی شکل لی ہے. اس کا انتخاب یہ ہے میں اس نومولود اس بچے کی مانند مخلوق بن کر جاؤں گا اور اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سپرد کروں گا. یہ انتخاب ہے، یہ چوائس ہے. اس لیے کمال یہ نہیں ہے خدا انسان بن گیا، خدا زمین پر آ گیا اور انسان بن گیا. نمبر 1 پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، خدا کی ذات کی تاریخ میں الوہیت سے اب تک، بلکہ میں یہ کہوں گا الوہیت سے الوہیت تک، خدا کی ذات کی کمزور
ترین حالت ہے کہ خدا انسان بن گیا اور انسان کی صورت میں آیا۔ پھر ہم نے لاسٹ سرمنز میں اسی ماہ میں ایک اور چیز سیکھی، اور وہ تھی یسوع مسیح کا غیر متوقع نسب نامہ۔ اور ہم نے سیکھا مسیح کے نسب نامے میں 5 خواتین کا ذکر ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ان 5 خواتین کے نام؟ تمر، راہب اور روت اور بیتسبا اور مریم۔ ایسی 4 ایسی خواتین ہیں۔ اور یہودی نسب نامے کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ایک تو عورت کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر کسی کو شامل کرنا بھی تھا تو نسب میں کہہ رہا تھا ان کی خوبی یہ ہے، ایک تو وہ عورت کو شامل نہیں کرتے، اور اگر مرد کو شامل کریں گے بھی تو وہ مرد کا نام شامل ہوگا جو پاک نام یعنی پاکیزہ یا راست باز مرد ہوں گے۔ لیکن مسیح کے نسب نامے کو روح القدس نے اس طرح سے مرتب کروایا، لکھوایا کہ اس میں ان 5 خواتین کے نام شامل کیے، اور خواتین کے نام سے اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا، اور ان خواتین کے نام رجسٹرڈ کروائے گئے جو یہودی لاز کے مطابق، شریعت کے مطابق، جن کے کردار کے اندر پرابلم ہے۔ سو یسوع مسیح کا آنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ گنہگاروں کو اور ان کو جس کو معاشرہ رد کرتا ہے یا جس کو معاشرہ ویلیو نہیں کرتا، وہ ان کو بھی عزت دیتا ہے، اور وہاں پر ان کے نام کو پرامیننٹ وے میں جانا جاتا ہے اور شامل کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو پھر جو میں لفظ اس کو بولتا ہوں، اور ان دنوں میں نے اس کو کافی بولا، کائنوسس۔ کائنوسس فلپیوں 2:7 کے اندر کا لفظ ہے، جہاں پر آپ کو ملے گا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر، بولیں کائنوسس، اور کیا ہے؟ خالی کر دیا۔ بولیں خالی کر دیے کا مطلب ہے الوہیت ہے لیکن الوہیت کا استعمال ختم کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو آپ ایک قطرے کے اندر بند کر دیں۔ پلیز اس کو سمجھیے گا، سمندر کو ایک قطرے کے اندر بند کر دیں، الوہیت کو ایک معصوم بچے کے اندر بند کر دیں۔ میرا بڑا دل تھا کہ آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے، کیسے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو ایک ہی جز کے طور پر، ایک ہی ذات کے طور پر، واحد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ سمندر کو قطرے کے اندر بند کر دیا اور روح القدس ان چیزوں کو کر رہا ہے، تو باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی وقت کے اندر اس کام کو کر رہے ہیں، آلدو کلمہ اس کام کو کروا رہا ہے، یعنی پرومیننٹ کلمہ ہے۔ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آنے والے کسی بھی ایک سنڈے کے اندر، بڑی سیر حاصل بات کریں گے تاکہ آپ کے پاس یہ جواب موجود ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ہے اور کیسے وہ کلمہ جسم لے کر ہمارے درمیان ہے۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر آج اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ ریپیٹیشنز کے اندر نہ چلا جائے اور آپ کو یہی لگے کہ ہم اس پورے سیزن کے اندر مجسم کے تعلق سے یا تجسم کے تعلق سے بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کو میں یہاں یوں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ایک باڈی، لیکن اس کے اندر 3 جزیات شامل ہیں، یعنی میں روح، جان اور بدن بھی ہوں، اور آپ تک جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ میری آواز ہے۔ میں یہاں پر خاموش کھڑا رہوں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن جب میں بولوں گا آپ کی زندگیوں کے اندر جو کلمہ جائے گا وہ آپ کی زندگیوں کے اندر بہتری یا برائی یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اسی سے ہونے والا ہے۔
تو اب جو آپ تک پہنچا ہے آپ اس سے مجھے ہمیشہ یاد کریں گے. آپ کہیں گے بھائی انیس نے یہ بولا تھا. تو وہ کلمہ خدا کے اندر سے نکل کر ہم تک آیا ہے، اور کام چونکہ کلمہ کر رہا ہے، آپریشنل کلمہ ہے، اس لیے وہ نظر آتا ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں، میری روح کو الگ کر دیں اور میرے کلمے کو لے لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بات ہوگی یہ تو تینوں ایک ہوں گے. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ میں روح میں، جب پال کہتا ہے میں روح میں اٹھا لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تین ہو کر الگ ہو گئے، وہ ایک ہی تھا اس وقت میں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چلیں اس کے اوپر بات کریں گے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کرسمس یہ نہیں کہ انسان خدا تک پہنچے، بلکہ یہ ہے کہ خدا انسان تک پہنچنے کے لیے نیچے اتر آیا. ہیلو، لفظ میں تھوڑا سا فلسفہ موجود ہے. ہمیں تو خدا تک پہنچانا ہی تھا، فیلوشپ کو ریسٹور کرنا ہی تھا، لیکن کرسمس کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ خدا، ہیلو، وہ خدا جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ خود انسان تک پہنچ گیا. یہ کرسمس ہے. اور پھر صلیب کے وسیلہ سے اس نے انسان کو خدا تک پہنچا دیا. یہ مصلوبیت ہے. کرسمس خدا کا انسان بن جانا ہے، اور عید پینتیکوست مسیح کا جی اٹھنا یا کلوری انسان کا خدا بن جانا ہے. اس لیے یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جس چرنی میں صلیب کا سایہ نہیں ہے وہ مسیح کی چرنی نہیں ہے. رات کو عادل نے ایک گیت، کوئی کروسیفکشن کا کوئی گیت گایا، اور آکاش اس کو منع کرنا شروع ہو گیا، اور مجھے کہتا ہے سر دیکھیں یہ والا گیت گا رہا ہے. تو میں نے اس کو روکا، میں نے اس کو بتایا کہ آج تو کرسمس ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا، آکاش کو بولا، میں نے کہا بیٹے مصلوبیت کے بغیر کرسمس ہے ہی نہیں. وہ یسوع جو مرے گا نہیں، وہ خدا نہیں ہے. کرسمس کا مفہوم ہی یہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو میں پہلی بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا تھا وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے چرواہے دوڑے گئے بیت لحم کے سرائے کے اندر ایک چرنی میں. رات کو آپ نے سیکھا چرواہوں کے تعلق سے، اور میں جو اس کو آج صبح ٹاپک دوں گا وہ ہے قربانی کے بروں کے محافظ اور خدا کا حقیقی برہ. کیا بولا میں نے؟ قربانی یعنی چرواہے اور خدا کا حقیقی برہ. چرواہے اور خدا کا حقیقی برہ. لیکن چرواہوں کے لیے جو میں ٹرم آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے قربانی کے بروں کے محافظ. The keeper of sacrificial lambs and the true lamb of God. اچھا، رات کو ہم نے سیکھا کہ وہ چرواہے ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے. ظاہر ہے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو وہ کسی آفیشل پوسٹ پر ہوتے یا کسی بزنس میں ہوتے، لیکن چونکہ وہ بیابان میں بیٹھ کر بھیڑیں چرا رہے تھے، اس لیے یہ ماننا ہے کہ وہ اچھے، ان کے پاس اچھی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی. یہ بھی مانا جاتا ہے، مانا جا سکتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بھیڑیں پالتے تھے، ان کے کپڑوں میں اسمیل تھی، بدبو تھی، وہ کوئی بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ نہیں تھے. لیکن آج چند ایک چیزیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں.
اور وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو مجھے اس کی طرف ریکمینڈ کرتی ہے، مجوسیوں کو خبر دی، اوکے وہ ماہر فلکیات تھے، وہ ستاروں کے اوپر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے، اور چونکہ ایک عجیب سا ایک موو ستاروں کے اندر آیا تھا تو انہوں نے اس کا حساب لگایا اور پھر وہ اس کی پیروی میں آگے بڑھ گئے. اوکے، مقدسہ مریم کے پاس فرشتے کا آنا جواز بنتا ہے، یوسف کے پاس جانا جواز بنتا ہے، لیکن چرواہوں کو ہی کیوں؟ چرواہوں کے پاس فرشتہ کیوں گیا اور جا کر کیوں ان کا انتخاب کیا اور ان کو چرنی کے تعلق سے بتایا، اور پھر یہ ٹکڑا کسی اور کے ساتھ فرشتوں نے شیئر نہیں کیا اور ان کو کہا کہ تم اس بچے کی کیفیت کیا ہوگی جب تم اس کے پاس جاؤ گے؟ آنسر کیجئے گا پلیز. تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. So something is significant. کچھ امپورٹنٹ ہے یہاں. سو میرے ساتھ آئیے اس کو سیکھتے ہیں. نکالیے گا نہیں، میں جسٹ یہاں سے آپ کو ریفرنس بولتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت کے اندر، میں نے کہا نکالیے گا نہیں، مجھے سنتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کرتے تھے. علاقہ کون سا ہے؟ بیت لحم. کون سا ہے؟ اچھا، بیت لحم مشنا جو جوش روایات کی کتاب ہے اس کے مطابق بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں پر وہ برے پالے جاتے تھے جو ہیکل کے اندر قربانی کے لیے گزرانے جاتے تھے. سو یہاں پر ہر طرح کے گلے نہیں تھے، بہت خاص طرح کے گلوں کی پرورش ہوتی تھی، اور ان بھیڑوں کو اس لیے وہاں پر پالا جاتا تھا کیونکہ یروشلم میں ان کے لیے قربانیاں گزرانی جائیں. اور یہ ان پڑھ ہو سکتے ہیں، ان کے پاس سے بدبو آ سکتی ہے، یہ دیہاتی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے زبردست لوگ تھے کیونکہ یہ ان بھیڑوں کی پرورش کرتے تھے، ان بھیڑوں کو سنبھالتے تھے جو قربانی کے لیے پالی جاتی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے قربانی کے لیے پالی جاتی تھی تو اس میں کیا خاص ہو گیا؟ آپ کو یاد ہوگا یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. برہ اس میں کامن ہے. اور اگر آپ احبار کی کتاب کے اندر جائیں گے تو برہ کی کوالٹی یہ ہے وہ بے عیب ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو جب یہ لوگ ان بروں کو پالتے تھے تو بڑا کیئرفلی یہ کرتے کیا تھے؟ جیسے ہی کسی بھیڑ نے ایک بچے کو جنم دیا، یہ اس کو لیتے تھے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے کپڑے کے اندر لپیٹتے تھے اور پھر اس کو چرنی کے اندر، عام نہیں چھوڑتے تھے، چرنی کے اندر رکھ دیتے تھے. چرنی ایک ایسی جگہ جو لکڑی کی ہے یا کوئی بھی باؤنڈری ہے اور اس کے اندر پرالی موجود ہے، نرم ہے، اور باؤنڈری اس لیے ہے تاکہ وہ بچہ ہلنے سے کہیں گرے نہ اور اس کو کوئی چوٹ نہ آئے. کپڑا اس لیے لپیٹا جاتا تھا تاکہ وہ سیف رہے، اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کا دبا نہیں آ جانا چاہیے، ادروائز وہ بکے گا نہیں، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کی قیمت خراب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے جو ان بھیڑوں کو پال رہا ہے جو ہیکل کے اندر قربانی گزرانے کے لیے استعمال کی جائیں گی. اور اب یہاں پر فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کو وہ یہ مجدہ دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم یہ جو جانوروں کے بچے پال رہے ہو، ان کی کیئر کر رہے ہو، میں تمہیں ایک اور نئی خوشی کی
بشارت دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک چرنی میں ایک اور بچہ ملے گا۔ 12ویں آیت کہتی ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر بچے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں نہیں رکھے جاتے تھے۔ یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، آپ غریب ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے بچے کو لپیٹ کر کسی جانور کی کھرلی کے اندر رکھ سکتی ہیں؟ لیکن خدا کے منصوبے اور خدا کے پلانز ایسے ہیں کہ خدا انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے اور جہاں اس کا منصوبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس پوری زمین کو جس کو بنایا اس نے، لکھا ہے اس کے لیے جگہ نہ تھی، صرف سرائے میں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے عیب برے کے طور پر وہاں پر اس کرائیٹیریا کو بھی پورا کرے گا۔ ہاللیلویا! وہ وہاں پر رکھا جائے گا۔ پتہ نہیں ان چرواہوں نے وہاں پر جا کر کیا منادی کی ہے، کیا ان کے دل کے اندر باتیں آئی ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس کو سوچا ہے، لیکن ان چرواہوں کی ریکمنڈیشن ضرور ہے کہ یہ جو صلیب پر خدا کا برا گناہوں کو اٹھا لے گیا ہے، یہ وہی ہے جو بیت لحم کے سرائے کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا تھا۔ اس نے اس پوری رسم کو پورا کیا ہے۔ یہ پاک ہے، اس کے اوپر دبا نہیں ہے، نہ اس کی اسپرٹ کے اوپر ہے اور نہ اس کی باڈی کے اوپر ہے۔ ہاں، میرے اور آپ کے گناہوں نے ضرور اس کے اوپر زخم دیے ہیں، لیکن اندر سے وہ بے عیب پاک کھڑا ہے وقت کے حاکم کے سامنے اور کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور لکھا ہے وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اس پر انگلی بھی اٹھا سکتا۔ ہاللیلویا! پھر جب ہم اس کو آگے لے کر نکلتے ہیں تو جوش کے اندر جو کپڑا لپیٹا جاتا تھا یا جس کپڑے کو مریم نے یوز کیا، اس کو یوں بھی یہ ایکچولی پراپر وے میں، اب آپ اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں اور اس کو بائبل کے اکارڈنگلی دیکھیں۔ ایک کپل جو نکلا ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ لے پائیں، تو اب ان کے پاس کیا کس تیاری کے ساتھ وہ گئے ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ کوئی بہت زیادہ انہوں نے کسی اچھے مال سے کچھ اچھے کمبل اور کچھ چیزیں نہیں لی ہیں، لیکن ان کے پاس جو کپڑا تھا، اس کپڑے کے لیے کمات کا لفظ بھی اردو کے اندر ایک استعمال ہوتا ہے۔ کمات وہ کپڑا ہوتا ہے جس کو نا سویڈنگ کلوتھ کہا جاتا ہے، یا ایک ایسا کپڑا جس میں بچے کو لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اسی کپڑے کو کفن بھی بولا جاتا ہے۔ دو ٹائم پہ بچہ لپیٹا جاتا ہے، ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے کلرفل، ململ کا، خوبصورت، گرم، لیکن ایک وقت جب وہ اس زمین سے چلا جاتا ہے۔ اب اس بچے کے ہاتھ وہ جو خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ اور اپنی قدرت کے کلام سے چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے پاس کوئی مخملی کمبل تو نہیں آئے، لیکن اس کے ہاتھ یا اس کے پاس کیا تھا؟ ایک آرڈینری کپڑا، اور وہ کپڑا جس سے بھیڑوں کو بھی سنبھالا جاتا تھا، اب اس کے اوپر لپیٹا گیا ہے۔ اور جب وہ چرواہے اس کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ
बाइन उसी तरह था जिस तरह से वो अपनी भेड़ों को संभाल रहे होते थे, और वो भेड़ों को कपड़ा इसलिए लगा देते थे ताकि वो गिरने से कहीं हड्डियां ना टूट जाएं, बच्चा है तो उसकी हड्डी इधर उधर ना हो जाए और उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना आ जाए। सो उन्होंने उसको उसी तरह से देखा है, और फिर बाद में यही सूती कपड़ा उसके कफन के काम आया और उसको उसी कपड़े के अंदर लपेट कर फिर कब्र में रखा गया। सो क्रिसमस की, मैं बोलने जा रहा हूँ, क्रिसमस की खुशी अधूरी है अगर इसके पीछे सलीब छुपी हुई नजर ना आए। हालेलुया। लकड़ी की चरनी कल लकड़ी की सलीब में तब्दील होने जा रही है, और ये मेरे और आपके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चरवाहे क्यों थे? ताकि वो उसका प्रूफ हो, उसको बता पाएं। बैतलहम क्यों था? ताकि रोटी के घर होने के साथ साथ, क्योंकि वो कुर्बानी का मरकज़ भी था, उसको कुर्बानी भी समझा जाता था। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आपके लिए आज सुबह इस बर्रे को पहचाने जिसको चरवाहों ने रिकग्नाइज किया है। लिखा है जब वो गए और उन्होंने उनको देखा तो फिर उन्होंने उसके सामने सजदा किया। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि वो ਜਦੋਂ अपनी भेड़ां दे बच्चे लपेट के चरनी च रखते होंगे तो अगे सजदा भी करते होंगे, नहीं। लेकिन जब वो मसीह के साथ इनकाउंटर के अंदर चले गए, दिल के अंदर एक अजीब सा काम हुआ है। वो मजबूर हो गए अपने घुटने टेकने में, उनके अंदर खुदा के रूह ने काम किया है। ओए चरनी नू बाहरों सजाण वालिओ, मेरी दरखास्त है अज चरनी दे अंदर झाती मारो, उसको अंदर से देखें, उसको जाकर देखें, और जब आप उसको देखेंगे खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करेगा और आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। कोई मसीह के साथ इबादत में नहीं जा सकता, ये सजदे करने खुदा का शर्फ है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको दौलत, मालो मता, अच्छियाँ जॉब, सैलरीज, बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसुओं की ज़रूरत है जो खुदा की हजूरी में बह जाएं। यही नहीं हो रहा हमारे से। बस आप पूरी दुनिया हासिल कर लें लेकिन खुदा की हजूरी ना मिली तो सब ज़ीरो हो जाएगा, यकीन कर लें। लेकिन दुनिया ना भी हो, अगर दुनिया वाला आपको मिल गया, आपको नसीब हो गया कि आप उसको सजदा कर लें, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि इन चरवाहों ने बाद में जाकर कितनी इंजील सुनाई है, इनको वो भेद पूरा मिला भी है या नहीं मिला, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इन्होंने जो सजदा किया है वो इनकी ज़िंदगियों के लिए काफ़ी हो गया होगा। लिखा है उन्होंने उसको सजदा किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ गीत गाने का नाम नहीं है, क्रिसमस है, ये अजीम कुर्बानी को तस्लीम करने का नाम है। ये इस बात को जानने का नाम है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे खुदा ने मुझ पर एहसान किया है, तौफीक बख्शी है, प्रिविलेज है, आप मसीही हैं। आपको बहुत दूर से घेर कर आपको खुदा की हजूरी में नहीं लाना पड़ा, लेकिन खुदा के हजूर में रहकर अगर आप खाली रह गए तो इससे बड़ी बदबख्ती और बदनसीबी कोई नहीं है। जो जुमला याद रखिएगा, जो शख्स खुदा के हजूर में रहकर गुनहगार रहे, दुनिया की कोई चीज उसको बचा नहीं सकती, नजात नहीं दे सकती। अपनी तौबा पर, अपने बपतिस्मे पर अतराते ना रहें कि मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं तो गैर जुबान में बोलना नहीं, काफी नहीं है भाई, प्लीज। वो माजी का हिस्सा है। आपने 5 साल पहले लिया, 5 दिन पहले लिया, 5 घंटे पहले बपतिस्मा लिया है, वो माजी का हिस्सा है। अब की बात होगी, जब यीशु आएगा
ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ کی ججمنٹ ہوگی، آپ جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کرسمس فقط جشن نہیں ہے، کرسمس شکر گزاری کا نام ہے۔ کرسمس خدا کا اپنی کمزور ترین حالت میں آ جانا ہے۔ اسی لیے یوحنا 3:16 کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ادنا سے بچے کی صورت میں زمین پر آیا ہے۔ جہاں حاکم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، جہاں سردی اس کے خلاف ہے، جہاں اس کے پاس کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے، جہاں حالات اس کے لیے موافق نہیں ہے، جہاں وہ بڑھئی کے کام کو سیکھ رہا ہے، اوال عمری میں اس کا والد نہیں ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ خود اس کی کفالت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تاکہ باقی بہن بھائیوں کی نشو نما کی جا سکے۔ اس نے اپنی پوری رسپانسبلٹیز پے کی ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کائنوسس، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ جلال ہے خدا کا، یہ قدرت ہے خدا کی۔ سو کرسمس کچھ اور ہے، جو منایا جا رہا ہے یا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آخری لفظ بولوں گا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آئیے کرسمس کو خدا کی نظر سے دیکھیں، آئیے کرسمس کو خدا کے دل سے سمجھیں۔ جس دن خدا نے اس زمین پر انٹروین کیا اور اس زمین کی تاریکی کو ختم کر دیا، لکھا ہے وہ جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا۔ اور اگر آج آپ کی زندگیوں میں اندھیرا ہے، پریشانیاں ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، خدا کی حضوری آپ کو سمجھ نہیں آتی، ایک اور جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا پلیز۔ اگر آپ کو خدا کی حضوری میں بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار کلام لمبا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں خدا کی حضوری ہے، خدا کا جلال ہے، روح القدس موو کر رہا ہے، تو منو کیوں نہیں سمجھ آندی، تو بس یہی وہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ یہ حضوری مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ چھڑ دیو باقی چیزاں، کچھ مانگنا، کچھ بھی مانگنا چھوڑ دے اسے، بھول جائیں۔ شفا چاہیے دیے، پیسے چاہیے دینے، کار چاہیے دے، کار چاہیے دیے، بچے چاہیے دینے، تیاں نے بیٹا چاہیے دے، بھول جائیں کیا ہے، صرف اسے کہیں خداوند مجھے اپنی حضوری کا، اپنے ہونے کا احساس بخش دے۔ اور میں آج صبح آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اس کرسمس پر خداوند کو کہیے خداوند مجھے اس چرنی کے اندر جھانکنے کی توفیق بخش دے، وہ جو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا وہ میں دیکھ پاؤں۔ آج مجھے اپنے ہاتھوں کو چھونے اور دیکھنے کی توفیق بخش دے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور میں منت کروں گا اگلے وقت کو ضائع نہ کریں۔ نیکسٹ 5 منٹس آپ ڈیسیژن میں جائیے گا، ڈیسیژن کیجئے گا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جیسا بھی آپ نے کرسمس ڈیزائن کیا یا منایا یا جس طرح سے بھی گزرے ہیں، آج میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس کا مطلب ہے مسیح کی عبادت کرنا۔ عبادت کا مطلب ہے خدا کے حضور جھک جانا۔ عبادت کا مطلب ہے جب آپ کو کچھ اور نظر نہ آ رہا ہو، صرف معبود ہو اور عابد ہو، وہ عبادت ہے۔ جہاں آپ اور آپ کا معبود، آپ کا خدا ایک ہو جائیں،
وہ عبادت ہے۔ اور کلام کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ چیک یور سیلف پلیز۔ آئیے اپنے آپ کا انالیسس کیجیے۔ وہ انبڑ، وہ بدبو سے بھرے، وہ سردی میں بیابان میں رہنے والے چرواہے اس بھید کو پا گئے کہ ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے۔ خدا ان کا شکر کیجئے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سینسیبل ہیں، آپ سے بدبو نہیں آ رہی، لیکن آپ میں ایک خامی ہے، آپ یہ بھید نہیں پا رہے کہ مجھے یسوع کو سجدہ کرنا ہے، مجھے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ اسی لیے چرواہے خدا کے کلام میں نظر آتے ہیں اور ہم شاید خدا کی نظر سے بعید ہیں۔